أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فباب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. مسواک کا بیان ہے۔ مسواک وضو کی سنتوں میں سے، طہارت کی سنتوں میں سے ہے۔ غسل اور وضو سے پہلے آدمی منہ کی مکمل صفائی کے لیے مسواک کرتا ہے، اور یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب تھا۔ مختلف مواقع پر، مختلف حالتوں میں آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ شکلیں ہمارے ساتھ درس میں آئیں گی، تو اس لیے طہارت کے باب میں، وضو کے باب میں اہل علم، محدثین کرام اور فقہا مسواک کا مسئلہ پیش کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں، عربی میں سواک کہتے ہیں، سواک، ساکا یسو کو۔ اس کا اطلاق دانت صاف کرنے کے عمل پر ہوتا ہے، اور اس لکڑی پہ ہوتا ہے جس سے دانت صاف کیا جائے۔ اس کو آلہ کہہ لیجئے، وہ سامان جس کے ذریعے دانت رگڑا جائے، صاف کیا جائے، یا دانت سے پیلا پن ہٹایا جائے، دانت میں کھانے پینے کی اشیاء جو پھنسی ہوئی ہے ان کو صاف کیا جائے، زبان کے اوپر بھی مسواک کو رگڑا جائے تاکہ منہ اور زبان بالکل صاف ہو جائے، مکمل صفائی ہو جائے۔ خاص کر وضو کے وقت میں، نماز کے وقت میں، جب آدمی تقرب اللہ کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس کے منہ سے قرآن کی آیت نکل رہی ہے، اس وقت فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں منہ سے بھی خوشبو آنی چاہیے۔ نطق کے ساتھ، گویائی کے ساتھ جو ہوا باہر نکلے وہ بھی پاکیزہ ہوا نکلے، تو منہ کی، دانت کی صفائی کے لیے اور رب تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسواک کرنا، یہ ایک تاکیدی سنت ہے اور بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک سے بڑی محبت تھی، جیسا کہ حدیثوں سے آپ کو معلوم ہوگا۔ تو مسواک، جس کو سواک عربی میں کہتے ہیں، اس کا اطلاق فعل پر ہوتا ہے، یعنی دانت صاف کرنے کے عمل کے اوپر، اور اس لکڑی پر، خواہ وہ پیلو کی لکڑی ہو جو سب سے اچھی ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے کھجور کی لکڑی، کھجور کی ٹہنی کو کاٹ کر کے لوگ مسواک بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے انجیر کی ٹہنی کی مسواک بنتی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ نیم کے درخت کی بھی مسواک بناتے ہیں۔ مختلف لکڑیوں سے لوگ دانت صاف کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ صاحب وہ برش اور پیسٹ سے دانت صاف کرتے ہیں۔ تو بہرحال منہ کی صفائی اور اس کی تطہیر اور نظافت مقصود ہے، یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ چنانچہ حدیث جو اس باب میں آئی ہے، پہلی حدیث، اور ترتیب میں، کتاب کی ترتیب میں 17ویں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا، باعث مشقت نہ سمجھتا اس عمل کو، اگر میری امت پر مجھے مشکل نہ گزرتا، تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یعنی اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ میری امت کے اوپر یہ کام پر مشقت ہوگا، باعث مشقت ہوگا، میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، حرج اور تنگی میں پڑ جائے گی، اگر اس بات کا اندیشہ نہیں ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو حکم دیتا۔ گویا کہ دشوار سمجھنے کی وجہ سے یا دشوار مشقت ہونے کی وجہ سے میں نے حکم نہیں دیا۔ لولا عربی میں ایک کلمہ ہے، لفظ ہے،
جو ہے حرف امتناع لوجود شیء، ایک چیز کی ممانعت اس لیے ہوتی ہے کہ دوسری چیز پائی جاتی ہے. مشقت چونکہ پائی جا رہی ہے یہاں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں فرمایا. اس کے مقابلے میں لو آتا ہے، ایک لفظ لو ہوتا ہے، وہ حرف امتناع لامتناع ہے، دونوں چیز نفی ہوتی ہے. لو جاء زید لدرس علیہ، اگر زید آتا تو مجھ سے پڑھتا، وہ نہ آیا نہ اس نے پڑھا. اس کے علاوہ اس کے برعکس لما ایک لفظ ہوتا ہے، لما جاء زید جاء عمر، جب زید آیا تو امر آیا، چونکہ زید بھی آیا تو امر آیا، تو وہ حرف وجود لوجود ہے. اور لو حرف امتناع لامتناع ہے، ایک چیز کی نفی ہے تو دوسرے کی بھی نفی ہے. لیکن لولا جو ہے وہ ایک چیز کی نفی ہے ایک چیز کے وجود کی وجہ سے، دوسری چیز کے وجود کی وجہ سے ایک چیز کی نفی ہے. تو یہاں مشقت، لولا ان اشقا، اگر مشقت نہ ہوتی تو میں حکم دیتا، چونکہ مشقت ہے اس لیے میں نے حکم نہیں دیا، یا میں حکم نہیں دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور ظاہر ہے کہ یہ حکم سے مراد حکم وجوبی ہے، واجب اور فرض کی حیثیت سے میں حکم دے دیتا اگر مشقت کا اندیشہ نہیں ہوتا، لیکن میں وجوب کی حیثیت سے حکم نہیں دے رہا ہوں، کیونکہ استحباب تو ابھی باقی ہے. ہر وضو کے وقت میں، ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنے کا استحباب تو باقی ہی ہے. تو جس امر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی کہ میں حکم دے دیتا، وہ امر وجوب ہے، امر فرض ہے. اور ظاہر ہے کہ امت سے مراد امت اجابت ہے، جو دین میں داخل ہے، جو آپ کا کلمہ پڑھتی ہے. وہ امت جو امت دعوت ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہوئی ہے تو وہ وضو کیا کرے گی، اور مسواک کی اس کو نوبت اور ضرورت وضو اور نماز کے وقت میں کیا پڑے گی. تو اسی یہ بات بالکل واضح ہے. اس سے اہل علم نے دلیل پکڑا ہے کہ امر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امر جو ہوتا ہے وہ اصلاً وجوب پر دلالت کرتا ہے، جب تک کہ کوئی دلیل نہ پائی جائے جو اس وجوب کو ندب کی طرف، استحباب کی طرف پھیرے. قرآن نے بھی کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے والے ڈرے اس بات سے کہیں ان کو فتنہ اور عذاب علیم نہ پکڑ لے. تو امر میں اصل ہے وجوب، یہی جمہور اصولیوں کا ماننا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، امر کی استحباب، امر اصل میں استحباب پر ہے کہ حکم شریعت میں مشروع ہے، تاکید کے لیے وجوب کے لیے دلیل الگ سے چاہیے. اور ایک تیسرا نظریہ اس سلسلے میں ہے کہ اگر حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عبادت سے متعلق ہو تب وہ وجوب پر دلالت کرے گا، اور اگر آداب اور اخلاق سے متعلق ہو تو استحباب پر دلالت کرے گا. یہ ایک ضابطہ اہل علم نے بیان کیا ہے، اور یہ توجیہ بھی بہت اچھی توجیہ ہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم وجوبی امت کو نہیں دیا، مسواک کرنے کا حکم وجوبی، اس لیے کہ یہ عمل پرمشقت ہے. عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت میں. اب نماز عام ہے، فرض نماز بھی ہے، ہر فرض نماز کے وقت میں کہ جب اقامت ہو جائے یا اقامت ہو رہی ہو، جب آدمی کھڑا ہو تو امام کے تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے امام یا مقتدی، اور مقتدی امام اور مقتدی یا جو چاہے، مسواک اس کی جیب میں ہو، نکالے، دائیں سے شروع کرے، 2-3 مرتبہ اس نے اوپر نیچے رگڑا، اور پھر مسواک کو جیب میں رکھ کے اللہ اکبر کہا. امام بھی کرے، مقتدی بھی کرے نماز کے وقت. اور بعض روایتوں میں ہے ان دا کل وضوء، ہر وضو کے وقت میں. تو دونوں طرح کی حدیث ہے، وضو کے وقت میں بھی مستحب ہے، تاکیدی استحباب ہے، اور نماز کے وقت میں بھی کہ جب نماز کھڑی ہو تو اس وقت مسواک کرے، امام اور مقتدی دونوں. اگر کرنا چاہے تو مستحب ہے، فرض نماز ہو یا سنت ہو جی. یا اسی طریقے سے جنازہ کی نماز ہو، جب نماز شروع ہونے کا وقت آیا تو رگڑ لیا مسواک کے دانت پہ. اسی طریقے سے عید کی نماز بھی داخل ہو سکتی ہے، صلاۃ کسوف بھی، کوئی سی بھی نماز، اس وقت مسواک کرنا نماز کے وقت میں. اور وضو کے وقت میں الگ ہے، حنفیہ نماز کے وقت کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ مراد ہے اندا کل صلاۃ، اندا وضو کل صلاۃ، ہر نماز کے لیے کیا جانے والے وضو کے لیے کے وقت کرنا چاہیے. کیونکہ اگر نماز کے وقت میں کریں گے تو پھر منہ میں کلی کرنے کی ضرورت پڑے گی، مسواک کو دھونے کی ضرورت پڑے گی. ہم نے کہا بھائی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت لعاب نکلے ہی اور ہر وقت کلی کرنے کی ضرورت ہی پڑے. ماشاءاللہ وہ اس نے وضو کے وقت میں مسواک کیا ہی ہے، منہ صاف ہے، خشک مسواک کو 2 مرتبہ اس نے رگڑ لیا، پھر اس کو جیب میں رکھ لیا اللہ اکبر کا. تو چونکہ منہ دانت صاف ہی ہے، اس لیے پھر سے دوبارہ منہ کو صاف کرنے یا مسواک کو دھونے کی اس وقت فوری ضرورت نہیں ہے. بعد میں نماز کی فراغت کے بعد آدمی مسواک کو دھو کر کے رکھے گا دوسرے وقت کے لیے، تاکہ اس کے اندر بو پیدا نہ ہو، بدبو پیدا نہ ہو. بہرحال
تو وضو کے وقت میں بھی اور نماز کے وقت میں بھی. اب یہ وضو کے وقت میں کس وقت کریں؟ کیا وضو شروع کرنے سے پہلے مسواک کر لیں، اس کے بعد اس کو دھو کر کے جیب میں رکھ لیں، پھر بسم اللہ کریں، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک 3 مرتبہ دھوئیں جو مسنون عمل ہے، اس کے بعد کلی اور ناک میں پانی ڈالیں؟ یا کہ بسم اللہ کر کے پہلے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھو لیں، اس کے بعد مسواک کو گیلا کر کے مسواک کو رگڑ دیں دانت میں، اور اس کے بعد کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں؟ تو ان دا کل وضوئن اگر ہے ہر وضو کے وقت، تو وضو شروع کرنے کے بعد. اب کچھ علماء نے کہا کہ وضو سے پہلے، وضو سے قریب، کہ مسواک کیا اس کے بعد بسم اللہ کر کے وضو شروع کیا. بہرحال معاملے میں گنجائش ہے، معاملے میں کوئی تنگی نہیں ہے، چاہے بسم اللہ کہنے سے پہلے، وضو شروع کرنے سے پہلے مسواک کر لیجئے، یا بسم اللہ کے بعد کلائی دھونے کے بعد مسواک کیجئے، پھر کلی ناک میں پانی ڈالیے. تو یہ 2 وقت جو ہے وضو کی تاکید کا، یہ مسواک کی تاکید کا گویا کہ ہمارے سامنے ہے، وضو کے وقت میں اور نماز کے وقت میں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جمہور امت کے علماء تو کہتے ہیں کہ نماز کے وقت میں بھی مسواک کرنا مسنون ہے، جیسا کہ ظاہر حدیث دلالت کرتی ہے. عند کل صلاتن، عند کل وضوئن الگ لفظ ہے، عند کل صلاتن الگ لفظ ہے. تو اس لیے دونوں کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کرے تو وضو کے وقت میں بھی مستحب ہے، سنت ہے مسواک کرنا، اور نماز کے لیے بھی ہے. صرف حنفیہ نماز کے وقت کے مسواک کے قائل نہیں ہے. جی، دوسری حدیث جو ہمارے سامنے آئی ہے، یہ بھی ایک وقت کو متعین کر رہی ہے کہ کس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص مسواک کیا کرتے تھے. تو دوسری حدیث ہمارے سامنے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں جگا کرتے، اذا قام من اللیل، جب رات میں اٹھتے نماز کے لیے، تو اپنے منہ کو، شاسو یشوسو مانے اپنے منہ کو دھوتے، منہ کو صاف کرتے، یا مسواک سے منہ کو دھوتے. یہ زیادہ اچھا بنا، مسواک آگے ہے، کہ اپنے منہ کو صاف کرتے مسواک سے، کیونکہ سونے کے بعد میدے سے جو بخار چڑھتا ہے، جو گیس چڑھتی ہے، اس کی وجہ سے منہ کے اندر اسمیل آ جاتا ہے، بسا اوقات بدبو آ جاتی ہے. تو اس لیے زیادہ تاکیدی صورتحال اس وقت ہوتی ہے کہ آدمی اٹھے تو کلی کرے، اور پھر مسواک کو تازہ کر کے گیلا کر کے وہ اس کو رگڑے اور صاف کرے، تاکہ اس کے منہ کی بدبو زائل ہو اور منہ صاف ستھرا ہو، تاکہ قرآن پڑھے گا، فرشتے ساتھ میں ہوں گے، اللہ سے سرگوشی کرے گا. نماز میں بندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تناجی کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، اس لیے وہ صورت بھی اچھی ہے کہ جب رات میں سو کر کے جگے، تہجد کے لیے جگے یا فجر کے لیے جگے، تو پہلے بھی مسواک کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھتے، نیند سے بیدار ہوتے، تو یشوس فاہ، شاسو یشوسو، اپنے منہ کو دھوتے بالسواک، مسواک سے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی وقت جو ہے سو کے جگنے کے بعد کا جو وقت ہے، وہ مسواک کے لیے تاکیدی وقت ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جب آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لے جاتے، داخل ہوتے، تو مسواک کرتے ہوئے داخل ہوتے. اور اسی طریقے سے آیا کہ جب گھر سے نکلتے تو مسواک کرتے ہوئے نکلتے. قرآن مجید کی تلاوت کے وقت مسواک کرے آدمی. اسی طریقے سے جب بھی منہ کا ذائقہ بدل جائے، زیادہ بولنے کی وجہ سے یا زیادہ دیر تک چپ رہنے کی وجہ سے، تو بھی مسواک، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، یہ سنت مطلقہ ہے. جب بھی منہ کا ذائقہ بدلے، منہ کے ذائقے کو، منہ کی بو کو، منہ کے اسمیل کو ضائع کرنے کے لیے اور تطہیر، نظافت کے لیے یہ عمل پسندیدہ. اچھا، ایک چیز پر اور غور کیجئے، جو ابھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم نے پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں مشکل نہیں سمجھتا اپنی امت کے لیے تو ہر نماز کے لیے نماز کے ساتھ وضو کرنے کا حکم دیتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر نماز کے اندر ظہر بھی داخل ہے، عصر بھی داخل ہے، اور بھی نمازیں داخل ہیں. تو رمضان میں جو کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ زوال کے بعد مسواک نہیں کرنا چاہیے، ان کے اوپر رکھیں، کیونکہ ایک تو زوال کے بعد مسواک نہ کرنے کی ممانعت کی کوئی روایت نہیں ہے. صرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزد، اللہ کو روزے دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پسند ہے، تو یہ مسواک کرنے سے یہ بو زائل ہو جائے گی، خلوف زائل ہو جائے گا. حالانکہ وہ خلوف منہ کی بو نہیں ہے، یا دانت اور زبان کی بو نہیں ہے، بلکہ وہ خلوع معدہ کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو گیس فارم کرتی ہے، اس کی وجہ سے منہ میں ایک اسمیل ہوتی ہے، جو بظاہر تو ناپسندیدہ ہے، لیکن چونکہ اللہ کی عبادت کی وجہ سے وہ بو
اور اسمیل پیدا ہوتی ہے منہ کے اندر، اسی لیے وہ اللہ کو مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ وہ بو جس کو خلوف کہا گیا ہے وہ مسواک کرنے سے ظاہر نہیں ہوگا، تو اسی لیے مع کل صلاتین کا لفظ بتا رہا ہے کہ زوال کے وقت ظہر کی نماز ہو، اسی طرح سے عصر کی نماز ہو، اس میں بھی مسواک کرے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے ترمذی میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اتنا مسواک کرتے کہ ما لا احصی ہے، میں گن نہیں سکتا۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت وضو کیا کرتے تھے اور بکثرت مسواک کیا کرتے تھے، اور زوال کے بعد بھی روزے کی حالت میں مسواک کرتے تھے، اسی لیے اس کو مکروہ سمجھنا زوال کے بعد یہ قول صحیح نہیں ہے۔ دوسرا وقت آپ نے محسوس کیا کہ جب رات میں جگتے سو کر کے تو منہ کو رگڑتے، دانت کو صاف کرتے، گویا کہ سو کے جگنے کے بعد یہ دوسری حالت ہے جہاں مسواک مستحب ہے، اور کیوں نہ ہو کیونکہ نیند کی وجہ سے منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ اور تیسری حدیث جو اس باب کے اندر آئی ہے جس سے مسواک کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کتنا محبوب تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے جو حدیث سامنے ہمارے آ رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، کہ مرض الموت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرح سے سکرات الموت کی کیفیت ہے، آخری دن ہے زندگی کا، آخری لمحہ ہے، اور اس وقت بھی آپ کی رغبت ہو رہی ہے مسواک کرنے کی۔ چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ دخل عبد الرحمن ابن ابی بکر دخل عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر یعنی میرے بھائی، سگے بھائی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ تو آدمی اپنی بہن کے پاس جاتا ہے، بیٹی کے پاس جاتا ہے، خالہ کے پاس جاتا ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس اپنی خالہ میمونہ کے پاس گئے، وہیں رات گزارا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کا حال معلوم کرے۔ تو اسی طریقے سے حضرت ابن عمر اپنی بہن حفصہ کے پاس جایا کرتے تھے، اسی طریقے سے حضرت ابو بکر یا ان کے صاحبزادے عبد الرحمن اور دوسرے آیا کرتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ تو آئے وہ، اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کے ہاتھ میں کہتے ہیں کہ وہ مع عبد الرحمن کے ساتھ سواک مسواک تھی، یعنی وہ آلہ لکڑی کا، یستنو بہی جس سے وہ اپنے دانت کو صاف کر رہے تھے۔ استنہ یستنو کے معنی ہوتا ہے تیز کرنا، چونکہ دانت جب صاف ہو جاتا ہے تو ایک طریقہ سے جیسے کہ ہتھیار کے اوپر یا دھاردار چیز کے اوپر جیسے سان چڑھاتے ہیں دھار کو تیز کرنے کے لیے، اس طریقہ سے گویا کہ مسواک کے بعد دانت تیز ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے یا چمکیلا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے، اور وہ مسواک کر رہے تھے، درا حالے کہ وہ مسواک کر رہے تھے۔ اس کا معلوم ہے کہ کسی بڑے آدمی کے پاس مسواک کرنا یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ عمل مشروع ہے، جیسا کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر نے کیا۔ فَأَبَّدَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابدا ابدہ تبدید مانے ہوتا ہے لفظ میں تفریق، مراد ہے کہ نظر کو آپ نے آگے دوڑایا، آپ کی نظر دراز ہوئی اور آپ نے عبد الرحمن بن ابو بکر کو دیکھنا شروع کیا کہ وہ مسواک کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت ذہین فتین خاتون تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جب دیکھا کہ آپ کی نظر عبد الرحمن کی مسواک کی طرف ہے تو سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتی ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، کیا میں آپ کے لیے عبد الرحمن سے مسواک لے لوں؟ تو آپ نے گردن ہلائی کہ ہاں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سوال کریں گے نہیں، تو انہوں نے خود آپ سے اجازت لے کر کے سوال کیا کہ عبد الرحمن ذرا مسواک دینا۔ اور پھر جب انہوں نے مسواک دیا تو کہتی ہیں کہ فاخذت السواک، میں نے مسواک لے لی اپنے بھائی عبد الرحمن سے، فقدمتہ، اور بعد میں قسمتہ، میں نے اس کو توڑ دیا، جس حصے کو انہوں نے چبایا تھا، یا قدمتہ، میں نے دانت سے اس کو کاٹ دیا، کاٹ کے پھینک دیا، اور پھر اس کو دھونے کے بعد، صفائی کے بعد اپنے دانت سے میں نے اس کی کچی بنائی، اس کو چبایا، چبانے کے بعد نرم کیا تاکہ وہ برش کی طریقہ سے ہو جائے، جس سے آپ رگڑیں، اپنے دانت کو بالکل نرم کر دیا، اور رگڑنے کے بعد، نرم کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ مسواک کر لیں۔ ماشاء اللہ، کہتی ہے کہ بہت اچھی طریقہ سے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، زندگی کا آخری مسواک تھا وہ، بہت ہی اچھی طریقے سے مسواک کیا۔ کہتی ہیں اماں کہ ہم نے کبھی اتنا اچھا مسواک کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا۔ اور بطور شکرانہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آخری وقت میں میرے تھوک کو آپ کے تھوک کے ساتھ جمع کر دیا، یعنی میرا لعاب دہن جو ہم نے چبایا تھا اور عبد الرحمن کے ساتھ وہ جو لکڑی تھی
جس کو مسواک کر رہے تھے وہ کھجور کی ٹہنی کی تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا تھوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک سے جا ملا. گویا کہ آپ نے آخری چیز جو چکھی ہے وہ اما عائشہ کا تھوک ہے. اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن شیعہ لعنت اللہ علیہم یہ صرف حسد کی بنیاد پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، آل ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ دیکھ لیجئے کتنا اونچا مقام ہے. اور موت بھی جو ہوئی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کی گود میں ہوئی. بین نہری و سحری، میرے گردن اور میرے گود کے درمیان آپ کی روح پرواز کی ہوئی ہے. اور یہاں روایت ہے کہ لفظ آیا ہے، بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ بین حاقنتی و ذاقنتی. ذقن کہتے ہیں ٹھڈی کو، گردن جہاں ختم ہوتی ہے، گردن جہاں ختم ہے، ٹھڈی یہ جو داڑھی ہے اس کے نیچے والا حصہ کو ٹھڈی کہتے ہیں، یہاں یہ ذاقنہ ہے. اور حاقنہ کہتے ہیں پیٹ کو. گویا یہاں سے لے کر کے جو گردن کا سب سے اوپر حصہ ہے اس کے اور پیٹ کے درمیان جہاں کھانا جمع ہوتا ہے، حقل میں جمع ہوتا ہے، اس کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر کے میرے سینے پر تھے اور آپ مسواک کر رہے ہیں اور اما عائشہ کے سینے پر ٹیک لگائی. اور خوب جب اچھا مسواک کر لیا آپ نے تو آپ کا ہاتھ گر گیا یا مسواک آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. ہاں، تو کہتی ہے کہ ہمارے سینے کے درمیان اور پیٹ کے درمیان آپ کا انتقال ہوا ہے. اور آپ نے جب مسواک کر لیا، مسواک سے فراغت کی، تو فوراً آپ نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی یا دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا، دعا کی، اللہ کی وحدانیت کی طرف اشارہ کیا، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، ہاتھ اٹھائی، دعا کیا، اللہ تعالیٰ کا علو ثابت ہوا. اور آپ نے کہا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق یا پھر رفیق الاعلی، اللہ رفیق اعلیٰ سے ہم کو ملا دے. رفیق اعلیٰ کون ہے؟ وہی ان کا ذکر آیا ہے، ومن یطع اللہ والرسول، سورہ نساء کی آیت میں، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کیا ہی اچھی رفاقت ہے ان لوگوں کی جنت میں. تو اللہ تعالیٰ رفیق اعلیٰ سے ہم کو جا ملا، ہم کو ملا دے. تو اس طریقے سے آپ نے دعا کی اور اس کے بعد ہی آپ لڑک گئے. تو کہتی ہے اماں کہ میں نے مسواک لی اپنے بھائی سے، فقدم تو دانت سے اس کو چبا کر کے پھینک دیا. معلوم ہوا کہ دوسرے کا اگر مسواک کوئی دوسرا کرے تو اس کے چبائے ہوئے حصے کو کاٹ کر کے تیز چھری سے ہو یا دانت سے ہو کاٹ کر کے پھینک دے، پھر اس کو دھو کر کے رگڑے اور اس کے بعد صاف کرے. وطیبتہ، میں نے اس مسواک کو لائق بنایا، اچھا بنایا، یعنی چبا کر کے نرم بنا دیا، کچی بنا دی اس کی جس کے رگڑنا آسان ہو جائے، یعنی جیسے برش ہوتی ہے برش کے ٹائپ کا بنا دیا اس کو. اور پھر میں نے آپ کو دیا، فاستل بھی، آپ نے اس سے دانت کو رگڑا، دانت کو چمکایا. کہتی ہے فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنان احسن منہ، اس سے اچھا مسواک کرتے ہوئے کبھی بھی ہم نے آپ کو نہیں دیکھا. فما عدا ما جاوزا، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کر کے فراغت نہیں کی تھی، یعنی تجاوز نہیں کیا تھا، ابھی آگے بڑھے نہیں تھے، ابھی مسواک ہی کیا تھا کہ فوراً اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھائی، اپنا ہاتھ اٹھایا اور اصبعہ یا اپنی انگلی اٹھائی اور اس کے بعد دعا فرمائی، پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ، اللہ رفیق اعلیٰ میں جگہ دے دے. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. ثم قضا، اور پھر اس کے بعد آپ کی موت ہو گئی، روح قفص انسری سے پرواز کر گئی آپ کی. کہتی ہے شکرانے کے طور پر، بجا طور پر ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ کہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کے شکرانے میں، تحدیث نعمت کے طور پر، کہ ماتا بین حاقنتی و ذاقنتی، میری اوپر کی ٹھڈی، میری گردن کے اوپری حصے اور میرے پیٹ کے درمیان میرے سینے پر ٹیک لگاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کی. اتنی قربت. اچھا دیکھیے، مرض الموت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دن پہلے جمعرات کے دن، میں کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا. ازواج مطہرات نے سمجھ لیا کہ آپ کو حضرت عائشہ کی باری کا انتظار. سب نے کہا کہ اب آپ حضرت عائشہ کی گھڑی میں رہیں گی، کیونکہ اس بیماری کی حالت میں منتقل ہونا ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک گھر سے دوسری جگہ آپ کے دشوار کن تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سب نے اپنی اپنی باری دے دی. لیکن یہ حسن اتفاق ہے کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی ہے، سوموار کے دن، اس دن خود حضرت عائشہ کی یہ اپنی باری تھی
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی باری میں ان کے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے ان کے تھوک کو اپنے منہ میں تھوک میں لیتے ہوئے اور رفیق اعلیٰ سے اب جاتے ہیں. فللہ الحمد والمنہ. زبردست فضیلت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے عطا فرمائی. وفی لفظ، دوسرے ایک لفظ میں ہے کہ فرأیتہ ینظر الیہ، میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عبد الرحمن کی طرف دیکھ رہے، تو میں نے پہچان لیا کہ آپ کو مسواک کرنا اس وقت پسند ہے. اب آپ بتائیے کہ ایسے وقت میں جبکہ آپ سکرات الموت میں ہے، مرض الموت میں ہے، اس وقت بھی آپ کو مسواک کرنے کی رغبت آپ کے دل میں پیدا ہو رہی ہے. اس سے اندازہ کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک سے کتنی محبت تھی. فقلت، تو میں نے کہا آخذہ لک، کیا میں آپ کے لیے لے دوں، یعنی ان سے مانگ دوں اور چبا کر کے آپ کو دوں، آپ مسواک کریں گے؟ تو آپ نے اپنے سر کے اشارے سے کہا کہ نہ. تو اگر آدمی کو بولنے کی طاقت نہ ہو تو اشارہ جس سے بات سمجھی جا سکے یا سمجھائی جا سکے، اشارہ کافی ہوگا. لیکن جہاں پر آدمی کو بولنے کی طاقت ہو وہاں پر اشارہ کبھی ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں بات آ جائے. جیسے کوئی پوچھے کہ کیا میں جا سکتا ہوں، تو میں گردن اشارہ کر دوں یا ہاتھ سے اشارہ کر دوں کہ ٹھیک ہے جا سکتے ہو. لیکن جہاں پر نکاح ایجاب اور قبول کا مسئلہ ہو، آپ کو قبول کرنے کے لیے کہا جائے، تو آپ صرف گردن ہلائیے، جس سے قبول نہیں، زبان پہ بولنا پڑے گا. اسی طریقے سے کوئی شخص ورد و وظیفہ پڑھ رہا ہے، وہ صرف حرکت اور اشارہ کرے تو یہ ورد و وظیفہ نہیں ہوگا جب تک کہ زبان اندر حرکت نہ کرے، زبان اور ہونٹ ہلے نہیں اور زبان حرکت نہ کرے. اسی طریقے سے کوئی کلمہ دل میں تصدیق، کلمے کی تصدیق کرتا ہے توحید و رسالت کی، زبان سے بولنے کی طاقت ہے لیکن وہ بولتا نہیں ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے جب تک کہ وہ قلبی یقین اور ایمان کے ساتھ زبان سے اقرار نہ کر دے. لیکن اگر گونگا ہو، نہیں بول سکتا ہے، تب ایسی صورت میں اس کا اشارہ انشاءاللہ کافی ہے. بہرحال یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ کیا اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھائی سے مسواک مانگی اور تفصیلات نے سن لیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بڑا پسند تھا. اور اس باب میں یعنی مسواک کے باب میں چوتھی اور آخری حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، جن کا نام تھا عبداللہ بن قیس اشعری. یہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اب کس دن آیا، کس وقت آیا، اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو دیکھا کہ آپ وہ یستا کو، جب آیا تو آپ مسواک کر رہے تھے. وہ یستا درا حالے کہ آپ مسواک کر رہے تھے، بے سواک رطب، نرم نرم مسواک، تازہ مسواک جو فوراً تازہ کاٹ کے لائی جاتی ہے، اس کا چبانا اور اس میں فرشات بنانا، یہ وہ برش بنانا، یا جس کو کہتے ہیں کچی جو نرم کی جاتی ہے اور اس کے جو حصے ہوتے ہیں جس سے رگڑا جاتا ہے، تو وہ نرم لکڑی کی زیادہ اچھی ہوتی ہے خشک کے مقابلے. تو کہا کہ بیرت بن، آپ مسواک کر رہے تھے تازہ مسواک سے. تازہ مسواک سب سے اچھی مسواک ہوتی ہے پیلو کی، اور اس کے علاوہ بھی جو اور بھی لکڑیاں ہوں، جیسے میں نے شروع میں ہی عرض کیا تھا کہ کھجور کی ٹہنی ہو یا انجیر کی ٹہنی ہو، یا اسی طریقے سے وہ نیم کے پیڑ کی شاخ ہو، یا کسی اور طرح کی شاخ ہو جس کو لوگ دانت صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو آپ نرم مسواک سے، اب اتنی بھی نرم نہیں کہ ہاتھ سے ٹوٹ جائے، وہ مطلب یہ کہ نرم تھی، تازہ تھی، ابھی خشک بہت نہیں تھی، کیونکہ جب خشک ہوتی ہے تو اسے زبان وغیرہ کے یا دانت وغیرہ کے مسورے کے چھلنے کا ڈر ہوتا ہے. تو آپ مسواک کر رہے تھے. وہ طرف السوا کے اعلیٰ لیسا نہیں، اور مسواک آپ کی زبان کے کنارے پر تھا، اور آپ او او اور بعض روایت میں اوہ 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 اوہ، دونوں کا مخرج چونکہ حلق ہی ہے، او او عین کا اور ہا کا، اس لیے راوی میں نے دو لفظ استعمال کیا، اوہ اوہ کرتے یا او او کرتے، یعنی جو قے کرنے والے کی آواز جو نکلتی ہے اس آواز کی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری حکایت نقل کر رہے ہیں کہ آپ اس کو زبان کے نوک سے لے کر کے اور اوپر تک یعنی حلق کے قریب تک لے جا رہے تھے، زبان صاف کر رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت میں آواز نکلتی ہے، انگلی ہی ڈال کر کے اگر کوئی اپنی زبان کو صاف کرتا ہے، بلکہ کہیں دانت سے زیادہ کھانے پینے کے اجزاء جو ہیں وہ زبان پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو اس لیے زبان کی صفائی بھی مکمل صفائی میں داخل ہے. دانت کے ساتھ ساتھ زبان کی بھی صفائی کرنی چاہیے. تو دانت کو تو چوڑائی میں رگڑنا چاہیے، لمبائی میں، یعنی آپ لمبائی کا مطلب یہ سمجھیے، نہیں چوڑائی میں سمجھیے، چوڑائی میں.
दाहिने से शुरू कीजिए, बाएं ले जाइए, चौड़ाई में, लंबाई तो ये हुई खड़ी, तो इसमें लस्सा में यानी मसूड़े में चोट लगने का डर है, जख्मी होने का डर है, लेकिन जुबान लंबाई के साथ जुबान के किनारे से लेकर अंदर ले गए, फिर अंदर से बाहर लाए, यहाँ तक कि जुबान साफ किया। तो इससे मालूम हुआ कि मिसवाक करने के अंदर दांत की सफाई के साथ साथ जबान की सफाई भी मतलूब है। तो जो कैफियत या जो आवाज निकल रही थी आपसे, वो ओ की थी, कअन्नहु यतहव्वा, तहव्वु यानी तकय्यो, वो लगता था कि जैसे कई करने की आवाज आ रही है। तो ये हमारे सामने मिसवाक का बाब था जो हमने पढ़ा। इंशाअल्लाह इस सिलसिले में बता दें कि पसंदीदा अमल तो है, मिसवाक नबी साहब को पसंद था, और इबादत है, ये मिसवाक इबादत है, और सुन्नत की इक्तिदा के पेश नजर अगर आदमी करता है तो यकीनन अल्लाह ताला सवाब देगा। लेकिन वो जो एक हदीस मशहूर है, जो लोग फजाइल में ज़ईफ और कमजोर मुनकर रवायतों का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि वो वजू जो मिसवाक पर मुश्तमल हो, यानी जिसमें मिसवाक किया जाए, वो उस वजू से 70 टाइम अफजल है, 70 गुना अफजल है जो बगैर मिसवाक के हो। तो ये जो हदीस हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से नकल की जाती है, ये हदीस ज़ईफ है, मुनकर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है सही समझ से। अब दूसरा बाब आपके सामने लाते हैं, बाबुल मस्ह अलल खुफ़ैन, खुफ़ैन पर, मोजे पर और खुफ पर मसा करने का बयान। खुफ़ैन आम तरीके से लोग कहते हैं खुफ, जिसका तस्नीह है खुफ़ैन और जमाती है खिफाफ। तो खुफ कहते हैं आम तरीके से उलमा कहते हैं, अहले लुगत कहते हैं, अल खुफ हुवल मसनूअ मिन अल जिल्दी रकीक, पतले बारीक चमड़े से जो पायतावा बनता है पाँव में पहनने के लिए, उसको खुफ कहते हैं। इमाम दुलावी ने अल अस्मा वल कुना के अंदर हजरत अनस बिन मालिक का एक असर नकल किया है कि हजरत अनस बिन मालिक ऊन के मोजे पर मसा कर रहे थे। किसी ने कहा कि आप ऊन के मोजे पर मसा कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हादा हुवल खुफ अल्लज़ी रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमसहु अलैहि, ये वो खुफ है जिस पर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसा करते हुए देखा है। तो इस असर की रोशनी में कि वो खालिस अरबी हैं, अब वो ये खुफ की तारीफ कर रहे हैं कि उनके बने हुए मोजे को भी खुफ कहते हैं। इसका मतलब यह है कि खुफ के लिए शर्त नहीं है कि वो चमड़े का हो, अगरचे जमहूर फुकहा, जमहूर अहले लुगत ने कहा कि खुफ वो है जो चिरमी हो या चरमी हो, चमड़े से बना हुआ हो, पतले चमड़े से। बहरहाल, और जौरब कहते हैं जो सूत का हो, रुई का हो, धागे से बुना हुआ हो, या इसी तरीके से नायलून का हो, या और दूसरी किसी चीज का हो, जो जिससे आदमी पाँव को छुपाए, पाँव में गर्मी हासिल करे, या पाँव को तकलीफ दे चीजों से बचाने के लिए इस्तेमाल करे। तो उसको जौरब कहते हैं आम इस्तिलाह में, और जो चमड़े का होता है उसको खुफ कहते हैं। तो बहरहाल ये जो है अलमस्हु अलल खुफ़ैन, ये अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक मशरू है। बल्कि आदमी अगर मोजा पहने हुआ हो मुकम्मल पाकी के बाद, तो मसा ही उसके लिए फर्ज है, और अगर पाँव खाली हो मोजे से, तो उसका धोना मुतय्यन है उसके लिए। इसकी दलील कुरान में भी है, हदीस में भी है, इजमा के अंदर भी है। कहते हैं अहले इल्म के कुरान में दलील वही आयत माइदा है, आयत नंबर 6 सूरह माइदा की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलात फ़ग़सिलू वुजूहकुम, उसमें है वअरजुलकुम इलल काबैन वमसहू बिरुऊसिकुम वअरजुलकुम इलल काबैन, अपने सर का मसा करो और अपने पाँव का काबैन तक। तो एक क़िरात मैंने पहले भी दर्स में जिक्र किया था, गुज़श्ता किसी दर्स में, कि अर्जुलकुम है क़िरात सबा मुतवातिरा में, और अर्जुलकुम भी क़िरात सबा मुतवातिरा के अंदर है, रूस पर अत्फ करके कि सर का मसा करो और अपने पैर का। और वो जुहकुम पर भी अत्फ हो सकता है कि मुंह धो, हाथ धो, पाँव को धो, और ये भी हो सकता है कि सर का मसा करो और पाँव का मसा करो। तो अब पाँव को धोना मुतय्यन है या उस पर मसा करना मुतय्यन है, दोनों इस्तेमाल है। तो कुछ लोगों ने दोनों क़िरात की रोशनी में ये कहा कि कभी पाँव को धोया जाए और कभी पाँव पर मसा कर लिया जाए, लेकिन ये जमा बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बगैर मौज़े के होते तो कभी भी आपसे ये साबित नहीं है कि आपने पाँव पर मसा किया। बल्कि हम पढ़ चुके हैं कि जिनकी एड़ियां खुश्क रह गई थी, थोड़ी सी जगह एड़ी में पिछले हिस्से में खुश्क रह गई थी, तो आपने कहा वैलुल लिल अक़ाबि मिन नार, उन एड़ियों के लिए जहन्नम है।
خرابی ہے جو خشک رہ گئی، جو پانی سے تر نہیں ہو سکی یا نہیں کی جا سکی، کیا جائے کہ پورا پیر پر مسح کیا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل کبھی بھی ثابت نہیں۔ تو ارجلکم پڑھا جائے کہ ارجلکم پڑھا جائے، دونوں ہی حالت میں ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رہنمائی حاصل کرنی پڑے گی کہ آپ نے کب پاؤں دھویا ہے اور کب مسح کیا ہے۔ تو جب آپ مکمل باوضو ہو کر خف پہنتے یا جورب پہنتے تو لازماً مسح کرتے، اور جب بغیر موزے کے ہوتے تو آپ پاؤں ہی دھوتے، مسح وہاں بالکل ہی ثابت نہیں ہے۔ لیکن شیعوں نے وہ ارجلکم پڑھا اور پیر پر وہ مسح کرتے ہیں، درا حالانکہ ان کے پاؤں پہ موزہ نہیں ہوتا، دھوتے نہیں ہیں، اور جب مسح اور موزے پر مسح کے وہ قائل نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے متواتر روایتوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ثابت نہیں ہے کہ بغیر موزے کے آپ نے کبھی پاؤں پہ مسح کیا ہو، وہ مسح کر رہے ہیں۔ اسی لیے بعض اہل علم نے عقیدے کی کتاب میں بھی اس کو لکھا ہے کہ موزے پر مسح کرنا یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا شعار ہے، علامت ہے، پہچان۔ اور موزے پر مسح نہ کرنا اہل بدعت کی پہچان ہے، یعنی شیعوں کی پہچان۔ بعض صحابہ سے بھی منقول ہے یا روایت کی جاتی ہے کہ وہ موزے کے مسح کے قائل نہیں تھے، امام مالک سے بھی نقل کیا جاتا ہے، لیکن یہ سب ثابت نہیں، سندیں صحیح نہیں، بلکہ امام مالک سے موطا میں جو روایت ہے وہ موزے پر مسح کی ہے، اور تمام مالکیہ موزے کے مسح کے قائل ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک متفق علیہ چیز ہے، یہ صرف اس میں مخالفت کر رہے ہیں شیعہ ملعونین، جو خالی پاؤں کو مسح کرتے ہیں یا خالی پاؤں پہ مسح کرتے ہیں، جب خالی پاؤں کا مطلب بغیر موزے کے پاؤں کو، اور جب موزہ ہوتا ہے تو مسح کے قائل نہیں۔ اس طریقے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث اس باب میں، بڑی مشہور حدیث ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، اور یہ سفر تبوک کا تھا، اس علاقے میں ٹھنڈک پڑتی تھی، تو آپ نے موزہ پہن رکھا تھا۔ تو جب وضو کیا آپ نے، وضو کی ضرورت پڑی، اور وضو کرتے کرتے، اور حضرت مغیرہ پانی گرا رہے تھے، آپ کو وضو کرا رہے تھے، جب وضو کرتے کرتے آپ پاؤں کے پاس آئے تو حضرت مغیرہ نے اپنا ہاتھ دراز کیا کہ آپ کے پائے مبارک سے موزے نکال دیں تاکہ آپ پاؤں کو دھو سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيَّ، میں نے ہاتھ بڑھایا، میں نے اپنے ہاتھ کو دراز کیا آپ کے قدم کی طرف کہ آپ کا موزہ نکال دوں، لِأَنْزِعَ خُفَّيَّ، آپ کے خف کو نکال دوں، تو آپ نے فرمایا دعہما، ان کو چھوڑو، یعنی موزے نہ نکالو، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا، کیونکہ میں نے اپنے دونوں قدموں کو ان موزوں میں داخل کیا ہے، کب؟ طاہرتین، درا حالے کہ میرے دونوں پاؤں پاک ہو چکے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک مکمل وضو نہ ہو جائے اس وقت تک موزہ پہننے کا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ داہنا پیر دھو کر کے داہنا موزہ پہن لے، بایاں پیر دھو کر کے بایاں موزہ پہن لے، گویا ہر پاؤں میں موزہ پہنے جب وہ پاؤں پاک ہو چکا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر پیر پاک ہو چکا ہو، بلکہ کہا وہما طاہرتین، یا وہما طاہرتان، دونوں پاک ہو چکے ہوں، دونوں پاؤں پاک ہو چکے ہوں تبھی مسح ہوگا، ورنہ اگر ایک پاؤں دھویا پہن لیا، دوسرا پاؤں دھویا پہن لیا اور نماز پڑھا تو پاکی نہیں ہوگی، ابھی تو اس مسح کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور حنفیہ کے نزدیک ہے کہ صاحب اگر، اور بعض مالکیہ علماء نے بھی، جیسے کہ ابن دقیق العید نے لکھا ہے احکام الاحکام شرح احکام الاحکام شرح عمدۃ الاحکام کے اندر، علامہ ابن دقیق العید مالکی بھی ہیں اور شافعی مسلک کے بھی فقیہ ہیں ماشاءاللہ، دونوں مسلک میں عبور تھا ان کو، تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس استدلال سے بہت میں متفق نہیں ہوں، یہ بھی شکل درست ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ظاہری حدیث یہ بتا رہی ہے کہ دونوں پاؤں آپ کے پاک ہو چکے تھے، طاہرتین حال ہے، میں نے ایسی حالت میں موزہ پہنا ہے جبکہ دونوں پاؤں میرے پاک ہو چکے تھے۔ اس سے صحیح قول یہ ہے کہ جب تک پاؤں دونوں دھل نہ جائیں اس وقت تک موزہ نہ پہنا جائے، اگر ایک پاؤں دھو کر کے پہن لیا پھر دوسرا دھویا پہن لیا، اس موزے پر مسح درست نہیں ہوگا، اور تب ایسی صورت میں پڑھی ہوئی ساری نمازوں کو پلٹانا پڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ داہما، بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا، اور حضر میں، یعنی سفر کی ضد ہے حضر، جب آپ مقیم تھے اپنے مدینے میں تو بھی آپ نے مسح کیا ہے، جیسا کہ حذیفہ ابن الیمان سے ثابت ہے جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔
لیکن موزے پر مسح کرنے کا ذکر بخاری میں نہیں ہے. یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے قوم کوڑا کرکٹ کی جگہ پر، یہاں لوگ استنجا کرتے ہیں، وہاں آپ نے استنجا کیا، میں وہاں سے ہٹنے لگا تو آپ نے اشارہ کیا کہ میرے پیچھے آ کر کے کھڑے ہو جاؤ. میں آپ کے پیچھے، آپ کی ایڑی کے پاس پیچھے کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد آپ جب وہاں سے فارغ ہوئے تو آپ نے وضو کیا. وہ مسح علی خفیہ، یہ صرف مسلم کے اندر. بہرحال تو حضر میں بھی اور سفر میں بھی دونوں جگہ ہے. بلکہ روایت ہے کہ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ترمذی کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یامرنا، ہم کو حکم دیتے تھے، اذا کننا سفرن او اذا کننا سفرن او سفرن، یعنی مسافری، جب ہم لوگ سفر میں ہوں، مسافر ہوں، تو آپ ہم کو حکم دیا کرتے تھے کہ اللہ ننزع خفافنا ثلاث ایام ولیالین، کہ اپنے موزے کو 3 دن 3 رات تک نہ اتاریں، یعنی اس پر مسح کرتے رہیں، الا من جنابہ، مگر یہ کہ جب جنابت کا غسل ہو جائے تب تو پورا جسم دھونا ہے، اس لیے وہ مسح باطل ہو جائے گا. ولیکن من غائط او بول او نوم، لیکن اگر کوئی پیشاب کر کے آئے، پاخانہ کر کے آئے، یا سو کے اٹھے اور وضو اس پر واجب ہو، حدث اصغر لاحق ہو، اور حدث اصغر کے ازالے کے لیے جب وضو کرتا ہو تو اپنے پاؤں پر وہ مسح کر لے. تو یہ حدیث صفوان بن عسال کی ہے. اچھا، ایک اور انتہائی تعجب کی بات دیکھیے کہ یہی شیعہ روافظ جو مسح علی الخفین کے قائل نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا شعار ہے کہ وہ، ان کی پہچان ہے کہ وہ مسح کے قائل نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، جن کو یہ اپنے زوم باطل اور عقیدہ فاسدہ کی بنیاد پر امام الائمہ مانتے ہیں، معصوم اماموں میں، ان سے بھی روایت موجود ہے سنن کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسافر کے لیے، جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمقیم یوما ولیلۃ، مسافر کے لیے، مقیم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موضع پر مسح کی مدت 1 دن 1 رات رکھی ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات رکھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہ حدیث ثابت ہے. اس کے باوجود بھی یہ بے ایمان شیعہ اس سنت کو نہیں مانتے. تو فرمایا گیا کہ صاحب میں جھکا تاکہ آپ کے دونوں موزوں کو اتار دوں. آپ نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، کیونکہ میں نے اپنے قدموں کو داخل کیا ان موزوں میں، درحالے کہ میرے دونوں پیر پاک ہو چکے تھے. فمسح علیہما، آپ نے ان دونوں پر مسح کیا، ان دونوں پر مسح کیا. یہ نہیں ہے کہ پہلے داہنے پر مسح کیا پھر بائیں پر مسح کیا، جیسے وضو کے باب میں کہ پہلے دائیں پیر دھویا اس کے بعد بایاں دھویا. جب غسل یعنی دھونا بدل گیا مسح سے، تو دونوں ایک ہی ساتھ آپ نے پاؤں پر ہاتھ کو گیلا کر کے پانی جھاڑا، اور اس کے بعد انگلی کے سرے کو، ہاتھ کی انگلی کے سرے کو پاؤں کی انگلیوں کے سروں پر رکھا، اور اوپر کی طرف آپ نے موزے کے اوپری حصے کا مسح کیا. یہی سنت ہے، نیچے کا مسح سنت نہیں ہے. حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلی ولكني رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يمسح على اعلاه او كما قال. حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر دین میں رائے کو دخل ہوتا یا دین رائے پر مبنی ہوتا تو عقل تو یہ چاہ رہی ہے کہ موزے کے نچلے حصے کا، تلوے کا مسح کیا جائے، کیونکہ وہی گرد سے ٹچ ہوتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے کہ موزے کے اوپری حصے کا مسح کیا کرتے ہیں. زبردست بات. تو عقل اور رائے کو آدمی کو چاہیے کہ اپنی شریعت کتابیں کرے، نہ کہ شریعت کو عقل کتابیں. تو یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہ عمل ثابت ہے. تو مقیم 1 دن 1 رات اور مسافر 3 دن 3 رات. اب یہ وقت چونکہ مدت مسح ہے، تو جب مسح کریں گے، جب پہلا مسح شروع کریں گے وضو کے بعد جب مسح کریں گے تو اس وقت سے ٹائم کاؤنٹ ہوگا. اب مثال کے طور پر کسی نے فجر کی نماز کے لیے یا تہجد کے لیے وضو کیا، موزہ پہن لیا، الحمدللہ وہ اس وقت سے پاک رہا یہاں تک کہ 12 بجے اس کا وضو ٹوٹا ہے، پیشاب اس نے کیا ہو یا ریا خارجی ہو یا جو بھی وجہ ہو. اس کے بعد اس نے ظہر کے لیے وضو کیا، یہ پہلا وضو ہے اس کا، تو کل کے ظہر کے وقت اس کا 24 گھنٹہ ہو جائے گا، 1 دن 1 رات ہو جائے گا. اب اگر وہ کہے کہ میں بھول کر کے ظہر کی نماز بھی اس نے پڑھ لیا بغیر نیا وضو کیے ہوئے، پاؤں دھوئے ہوئے، اور بھول کر کے عصر کی نماز بھی پڑھ لی اس نے، مغرب کے وقت اس کو یاد آیا تو پاؤں وہ دھوئے، پورا وضو کرے، اور ظہر کی اور عصر کی نماز چونکہ بلا طہارت ہوئی ہے تو اس لیے گناہ تو نہیں لگے گا کیونکہ نسیان سے ہوا ہے، لیکن اس کو وہ 2 وقت کی نماز نہ کرنی پڑے. تو جس وقت آدمی پہلا مسح کرے حدث کے بعد، اس وقت سے ٹائم کاؤنٹ ہوگا. کچھ لوگوں نے کہا پہننے کے وقت سے، کسی نے کہا کہ ریا جب خارج ہو وضو ٹوٹ گیا اس وقت سے، لیکن صحیح یہ ہے کہ مدت المسح، مسح کی مدت، تو جب سے پہلا مسح ہوگا پہلے وضو میں
حدث کے بعد جب وضو کرے گا اس وقت سے لے کر کے 1 دن 1 رات تک، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات تک. یہ کو مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی. اب اہل علم نے یہاں گفتگو کی ہے کہ کیا موزے پر مسح کرنا افضل ہے کہ دھونا افضل ہے. تو اب یہ مسئلہ ہے. بہرحال اس کو کیا کہیں، اہل علم نے کہا کہ پاؤں کی حالت پہ چھوڑ دیجیے، پاؤں کو کیا مناسب ہے، پاؤں کی صورت حال کو دیکھیے کہ پاؤں کے لیے آپ کی کیا مناسب ہے. تو ظاہر ہے کہ جاڑے کے اندر لوگ ٹھنڈک سے بچنے کے لیے اور ہر وقت اس کو اتارنے کی مشقت سے بچنے کے لیے، پاؤں دھونے کی مشقت سے بچنے کے لیے موزہ پہنتے ہیں. تو ایسے وقت میں جبکہ موزہ اتارنا، پاؤں کا دھونا مشکل ہو تو ظاہر ہے کہ مسح افضل ہے. اور گرمی کے دنوں میں عام طریقے سے لوگ پاؤں دھونا پسند کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اگر کوئی گرمی کے دنوں میں موزے پر مسح کر رہا ہو تو یہ نادرست ہوگا. کچھ علماء نے کہا ہے کہ اگر وضو کی جھنجھٹ سے بچنے کے لیے اگر موزہ پہنتا ہے اور مسح کرتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ پاؤں دھونے کے وجوب سے بچنے کے لیے یہی لسازی. لیکن بہرحال اگر پاؤں پاک کے ساتھ مکمل پاکی کے بعد اگر وہ موزے پر مسح کرتا ہے گرمی کے دنوں میں بھی تو الحمدللہ وہ سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وقت متعین نہیں کیا کہ جاڑے میں کرو اور گرمی میں. یا اسی طریقے سے کوئی مسافر ہوتا ہے ٹرین میں، ہوائی جہاز میں، تو نماز کے وقت میں کہاں پاؤں دھوئے گا، یا ہر وقت پاؤں دھونے کے لیے اس کو دشواری ہوتی ہے تو وہ موزہ پہن لے پاکی کی حالت میں اور اس کے بعد سفر پر نکلے تاکہ وہ کھڑے کھڑے بیسین میں اپنا منہ ہاتھ دھو لیا کرے گا اور پاؤں پر مسح کر لے گا. الحمدللہ تو جب چاہے جیسے چاہے وہ کر لے. تو اس باب کے اندر انہوں نے یہی 2 روایتیں ذکر کی ہے، اور ایک روایت حذیفہ بن یمان کی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا بعض نسخوں میں اس کو پایا ہے ہم نے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور وہی استنجا آپ نے کیا کوڑے کٹکٹ کی جگہ پر جہاں لوگ پیشاب وغیرہ ڈالتے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ نے پاؤں پہ مسح کیا، جس سے یہ ہے کہ حالت اقامت میں بھی موزے پر مسح کا ثبوت ملتا ہے. لیکن وہ متفق علیہ روایت نہیں ہے، وہ گویا صرف مسلم کے اندر. یہ موزے کے تعلق سے جو مسئلہ تھا وہ آپ کے سامنے رکھا گیا. اب موزہ چرمی ہو یا نائلون اور سوت وغیرہ کا ہو، موزہ ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ اتنا موٹا ضرور ہونا چاہیے کہ پاؤں اندر سے نظر نہیں آئے، ساتر ہونا چاہیے یعنی پاؤں کا چمڑا اوپر سے دکھے نہیں. اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اگر پاؤں بھی دکھ رہا ہے یعنی وہ باریک بھی ہے تو بھی مسح اس پر جائز ہے، کیونکہ بہرحال نکالنے کی جھنجٹ سے بچنے کے لیے اگر اس نے اس کو پہن رکھا ہے اور وہ مسح کر رہا ہے تو جائز ہے. لیکن حنابلہ کے یہاں جو راجح اور مطابق قول ہے یا جو مذہب کا قول ہے راجح، وہ یہ ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے، موٹا ہونا چاہیے. اور جن لوگوں نے کہا کہ اتنا موٹا ہو کپڑے کا کہ 1 میل آدمی جا سکتا ہو آ سکتا ہو تب بھی نہ پھٹے، یہ سب ذہنی اپج ہے، شریعت میں کچھ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جورب پر بھی مسح کرتے تھے، اماموں پر مسح کرتے تھے، وہ حدیث بھی صحیح ہے، اور خف کے اوپر تو مسح کرتے ہی تھے. اسی لیے یہ جورب بھی، نائلون، سوتی، اونی، ہر طرح کا موزہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. بس اتنا باریک نہ ہو کہ اگر وہ یا اس قدر نہیں کہ صاحب اگر گیلے ہاتھ سے اوپر آپ مسح کر رہے ہوں تو تراوٹ پاؤں کے اندر چلی جائے، تو بہتر ہے کہ صاحب تھوڑا گاڑھا ہو، موٹا ہو، تھک ہو، تاکہ جو موزہ پہننے کا مقصد ہے وہ حاصل ہو. هذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ خیر شیخ. کچھ سوال ہے شیخ. ایک کل کے سیشن سے متعلق تھا شیخ. کل سیشن کے بعد ایک سوال آیا تھا کہ جب واش روم میں جانے سے پہلے جب دعا کرتے شیخ، تو بعض لوگ کا یہ عقیدہ ہے یا بلیف ہے کہ دروازہ مار کر جائے، کیونکہ وہ ان کا کہنا ہے کہ جن بھی رہتے اور ان کے کھٹکے مارنے سے وہ ہٹ جاتے. تو یہ اس کا جواب چاہیے. نہیں، نعوذ باللہ، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کھٹکا مار کے جانا چاہیے. آپ اپنے لیٹرین میں جا رہے ہیں، آپ جائیے، بس اس کو کھولیے، بایاں پیر داخل کیجیے، دعا پڑھتے ہوئے داخل. جیسے آپ نے دعا پڑھا وہ چلے گا. ہم اجازت کسی بھی گھر میں لیتے ہیں تو ہم لیتے ہیں مردوں کے لیے، مردوں سے مرد کی حیثیت سے اجازت لیتے ہیں کہ گھر کی اجنبیات ہم سے پردہ کریں، سائڈ ہو جائیں. یہاں بیت الخلاء کے اندر وہ ہوتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھتے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں. تو اس طریقہ سے جب ہم بسم اللہ اور وہ دعا پڑھ لیتے ہیں، جیسا کہ میں نے کل ذکر کیا تھا، تو شیاطین کی نگاہوں سے ہماری شرمگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں اور ہم ان کے شر سے بچ جاتے ہیں. اسے کھٹکا مار کر کے یا دستک دے کر کے جانے کی ضرورت نہیں. جی شیخ. دوسرا سوال ہے شیخ
کہ یہ موزے کی ہائٹ کتنی رہے، بعض ٹخنوں تک رہتی، بعض نیچے رہ رہے، اس طرح؟ موزے کی جتنی بھی ہائٹ ہو لیکن ٹخنا ڈھکا ہونا چاہیے. وہ دونوں ابڑی ہوئی ہڈی جو جہاں قدم کا اور پنڈلی کا جوڑ ملتا ہے، دونوں سائڈ کی جو ابڑی ہوئی ہڈی ہے اس کے اوپر تک ہونا چاہیے، وہ چھپا ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیر شیخ. پھر اس کے بعد سوال ہے کہ اگر ساکس ہے لیکن تھوڑا بہت پھٹا ہوا ہے تو اس پر کیا مسح کر سکتے؟ الحمدللہ کر سکتے ہیں. تھوڑا اگر پھٹا ہے، جا وجہ سے تھوڑا پھٹا ہوا ہے تو جائز ہے. لیکن اتنا زیادہ پھٹا ہوا ہو کہ اس پر موزے کا اطلاق نہیں ہوتا ہو یا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہو جو موزہ پہننے کا ہے، زیادہ پھٹا ہوا ہے تو مناسب نہیں. لیکن اگر تھوڑا سوراخ ہے کہیں پر 2-3-4 جگہ جس کو پہنا جا سکتا ہو اور لوگ پہنتے ہوں تو موزہ وہ جائز ہے اور اس کا استعمال جائز ہے. جی کوئی بھائیوں کو سوال ہے تو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، آپ زوم میں چیٹ کر سکتے ہیں. جی دوسرا سوال ہے شیخ کہ اگر مسح کر مطلب ساکس پہن کر وضو کرے، ساکس پہنے پھر نماز وغیرہ پڑھے بعد پھر واش روم جانا پڑا تو واش روم کا بھی مطلب صاف بھی رہتا، خراب بھی رہتا، اور وہ گئے اور واپس آ گئے چپل وغیرہ پہن کے، تو کیا وہ ساکس پر مسح کر سکتے ہیں کیونکہ واش روم جا کر آ گئے تو وہ گندا ہو گیا شیخ؟ نہیں تو گندا ہونے کا مطلب کہ اگر پاؤں گیلا ہو گیا، پورا گندا ہو گیا، تب تو اس کو تو دھونا ہی پڑے گا، تب تو آپ کو اتار دینا پڑے گا، پھر سے مسح کی مدت شروع کرنی پڑے گی. لیکن یہ کہ اگر واش روم میں ہے، احتیاط کے ساتھ ہیں کہ آپ کے ساکس گندے نہیں ہوئے یا اس پر پیشاب کا چھیٹا نہیں پڑا یا استنجا کا پانی دبڑ کو صاف کرتے ہوئے غلاظت کا پانی اس کے اوپر نہیں پڑا تو ظاہر ہے کہ وہ پاک ہے. پیشاب اور پائخانہ اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد جو وضو واجب ہوگا اس میں تو موزے پر مسح کرنا ہی کرنا ہے. ہاں غسل جنابت واجب ہو یا حیض کا غسل کر رہی ہو تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ صاحب وہ موزے پر مسح نہیں کر سکتے. جی سعد بھائی جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب کل شیخ نے تفصیل سے دیا ہے، تو برائے کرم وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں ایک بار. دوسرے بھائی کا سوال ہے شیخ، ٹھنڈ میں احتلام کے بعد صرف کمر دھونے سے پاکی حاصل ہو جائے گی کیا؟ بالکل نہیں. پانی گرم کرے یا اگر بہت ٹھنڈ ہو، پانی گرم کرنے کی کوئی سہولت نہ ہو اور پانی اتنا ٹھنڈا ہو کہ بیمار پڑنے کا اندیشہ ہو تو آدمی تیمم سے نماز پڑھ لے. پھر جب دھوپ نکلے یا پانی گرم کرنے کی سہولت ہو تو پانی گرم کر کے یا دھوپ میں غسل کرے. لیکن صرف کمر کے نیچے سے دھو لینا یا عضو مخصوص کو دھو لینا اور تیمم سے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، الا یہ کہ آدمی پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو یا پانی نہ ہو، صرف اتنا ہی ہو کہ جس سے وہ وضو کر سکتا ہو یا شرمگاہ دھو سکتا ہو اور پانی نہیں مل رہا ہے، تب ایسی صورت میں جہاں تیمم جائز ہے وہاں تیمم جائز. ٹھیک. اگلا سوال ہے شیخ کہ گیلے ساکس پر مسح جائز ہے کیا؟ گیلا ساکس ہے تو مسح کا فائدہ حاصل نہیں ہے. اگر وہ گیلا اتنا گیلا ہے کہ صاحب وہ اگر آپ کے پاؤں میں تراوٹ پہنچا رہا ہے بجائے اس گرمی کے دینے کے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر پورے طور پر سوکھا نہیں ہے لیکن سوکھنے کے قریب ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج. جی دوسرا سوال ہے شیخ، اگر وضو کے بعد ساکس پہن لیے اور اس کے اوپر شوز بھی پہنے اور کبھی سفر میں ہے یا جو بھی ہے تو شو کے اوپر سے مسح کر سکتے ہیں یا شو اتار کے ساکس پہ سے کرنا؟ نہیں، شو کے اوپر مسح نہیں کریں گے، ساکس کے اوپر ہی مسح کریں گے، جوتے پر مسح نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ ایک موزہ پہنا تھا پھر موزے کے اوپر موزہ پہن لیا مسح سے پہلے تو اوپر والے موزے پر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں. یا آپ نے وضو کیا، مسح کیا نیچے والے موزے پر، پھر دوبارہ آپ نے کسی وقت موزے پر مسح کر لیا دوسرا موزہ پہن کر کے تو اس کے اوپر بھی مسح کافی ہے. اگر اس کو اتار دیں اوپر والے پر تو نیچے والا موزہ بھی کافی ہے. لیکن اگر آپ نے مسح کیا پھر آپ کا وضو ٹوٹ گیا، پھر وضو کرنے سے پہلے آپ نے دوسرا ساکس پہن لیا تب پھر وہ اوپر والے پر مسح نہیں جائز ہوگا، نیچے والے پر جائز ہوگا. لیکن اگر پاؤں آپ کا مسح والا، موزے والا یا خف والا آپ کے جوتے کے اندر ہے، شوز کے اندر ہے تو آپ شوز کے اوپر سے مسح نہیں کر سکتے، بس علی الخفین کرنا ہوگا یا علی الجورب کرنا ہوگا. جی شیخ دوسرا سوال ہے شیخ کہ اگر آپ ساکس پہنے وضو کی حالت میں پھر ساکس اتار دیے اور وضو نہیں ٹوٹا پھر وہی ساکس آپ پہن لیے تو پھر یا دوسرے پہنے تو دونوں کا حکم کیا ہے شیخ مسح کا؟ نہیں ہے، نئے سرے سے وضو کر کر کے پہننا پڑے گا. صحیح قول یہی ہے، مفتابق قول علماء کا یہی ہے
کہ اگر موزہ پہن لیا تھا اور اس کے بعد آپ نے اس کو اتار دیا، وضو ٹوٹ گیا تو اتار دیا، یا ایسے ہی اتار دیا آپ نے، اور مدت مسح ختم ہونے سے پہلے دوبارہ آپ نے سوکس کو پہن لیا تو اس پر مسح نہیں کر سکتے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں کہ جب تک مدت ہماری باقی ہے ہم موزے کو اتار کے پہن سکتے ہیں، پہن کے اتار سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے نہیں کرنا۔ جو مسح جس چیز پر مسح ہو اگر وہ زائل کر دیا جائے تو پھر مسح باطل ہو جائے گا۔ جی بھائی شمس جو آپ سوال پوچھ رہے کہ شوز کے بارے میں شیخ آلریڈی جواب دے دیے کہ شیخ کے اوپر شوز کے اوپر نہیں کر سکتے مسح، وہ ٹخنے کے اوپر جی ہے نیچے وہ شیخ تو آلریڈی بتا دیے وہ جواب۔ جی جی دوسرا سوال ہے شیخ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے شاید کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین و نالین میں مسح کیا۔ مسح کرنے کا مطلب یہ کہ اس میں پاؤں آپ نے پاؤں آپ کا جوتے میں تھا، آپ نے اس میں پانی ڈالا اور پانی کو پاؤں کو اوپر نیچے کرتے رہے، اور ہاتھ داخل کر کے آپ نے اس قدم کو جہاں تک پانی پہنچنے کا امکان نہیں رہا ہوگا وہاں تک آپ نے اس کو پانی کو پہنچایا۔ یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ پاؤں کے اندر میں جوتے کے اندر میں آپ نے مسح کیا۔ جی شیخ، اور کوئی سوال نہیں ہے شیخ، جزاک اللہ خیرا۔ هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔